یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی کل ایمان نعرہ حیدری یا علی برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد برائے استقبال امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نبرا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم صلوات ایام شوال متعدد حوالوں سے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ یکم شوال عید الفطر ہے، اس کے بعد پھر 8 شوال کو انہدام جنگ البقیع کی ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت بڑا حادثہ، اور یہی ایام جو ہیں وہ جنگ احد کے ایام بھی ہیں کہ شہداء احد حضرت حمزہ بعض روایات مطابق حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ جو گراں وقت گزرا وہ شہادت حضرت حمزہ، اور اس کے بعد جناب جعفر طیار کی شہادت، یہ امام چوتھے امام کی دارنے کے بعد مطابق، اور پھر مکتب تشیع کے اور اس ہمارے طائفے کے، ہمارے اس مکتب کے سربراہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بنا پر روایت جو ہے وہ 15 تاریخ اور بنا پر روایت 25 شوال یا 15 یا 25 شوال کو شہادت ہے۔ بھارت ایام بہت اہم ہیں، اور شوال کا مہینہ ماہ مبارک رمضان کے فوراً بعد کا ایک ایسا مہینہ ہے کہ جہاں پہ انسان اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے، جس طرح سے فلٹر ہوتا ہے نا جہاں پہ پانی کے لیے لگا دیا جاتا ہے، اس کو پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے بعد پانی جب چھن کے نکلتا ہے تو بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جب ماہ مبارک رمضان کے فلٹر سے گزرتا ہے تو بالکل وہ پاک و صاف ہو کے نکلتا ہے، گناہوں کی پاکیزگی سے باہر آتا ہے، گناہوں سے جب پاک ہو جاتا ہے، گناہوں کی آلودگی سے، تو پاک ہونے کے بعد جب وہ اس مہینے میں آتا ہے تو اس وقت وہ اپنے تمام تر توجہات کو مرکوز کر سکتا ہے، اس کو تمرکز حاصل ہو جاتا ہے، کنسنٹریشن حاصل ہو جاتی ہے اپنے اعمال میں، افعال میں۔ امیر المومنین کی روایت کے مطابق عید منانے کا حق اسی کو ہے جس کے گناہ معاف ہو چکے ہوں۔ آپ سے کس نے سوال کیا، کہا کہ یاری آج آپ آج بھی خشک روٹی کھا رہے ہیں، سادہ پانی پی رہے ہیں، اور کیوں آج کیا کہا کہ آج تو عید ہے، آپ میٹھا کچھ کھاتے ہیں، جیسا سوئیاں بنائی جاتی ہیں، پینیاں وغیرہ مختلف میٹھے ہوتے ہیں عید کے، کہا آپ
کوئی میٹھی چیز کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ یہ کیا بات ہے کہ آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے فرمایا انما ہوا عید لمن غفر اللہ، عید اس کو عید منانے کا حق ہے، عید اس کے لیے عید ہے جس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہو۔ تم لوگ عبادتوں میں پیچھے نظر آتے ہو، عید منانے میں سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ میرے کوئی تم روٹین میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، کیونکہ معصوم بہرحال اس وقت کا آخری درجات ہیں، وہ انسان کو سمجھ نہیں سکتا ہمیں۔ میرے روٹین میں تبدیلی نہیں آتی کیونکہ میرا ہر دن عید کی طرح سے میں مناتا ہوں، ہر دن کوئی خشک روٹی ہوتی ہے، ہر دن اسی طرح سے میں رہتا ہوں، کیونکہ دوسرے مقام میں فرماتے ہیں خود مولا کہ انسان کا ہر وہ دن عید ہے جس دن انسان گناہ نہ کرے۔ اب انسان کی عصمت سے کیا مقابلہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جو آج عید منا رہے خوشی منا رہے ہو، نہ روزے رکھے نہ نمازیں پڑھی، اور عید میں سب سے آگے آگے، خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ عید اس کے لیے عید ہے جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرات ایک بہت سی چیزوں کا فلسفہ ہمارے ذہنوں میں کچھ اور ہے، معصومین کی نگاہوں میں کچھ اور، توجہ ہے لوگ؟ ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، معصوم کے سوچ اور ان کے الفاظ، ان کا طرز تفکر اور ہے۔ میں ایک مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ میں نے عید کی مثال دی ہے کہ ہمارے نزدیک عید خوشی کا دن ہے، معصوم فرماتے ہیں خوشی اس کو منانے کا حق ہے جس کے گناہ نہ، جس کے گناہ معاف ہو گئے۔ دوسری جگہ پہ پیغمبر اسلام دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے ہیں، کسی ایک آدمی کو، آدمی کھڑا تھا تو اس کو پتھر مار رہے ہیں، تو پیغمبر سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، کیا کر رہے ہیں بچوں؟ کہا یا رسول اللہ ھذا مجنون، یہ دیوانہ ہے، پاگل، اس لیے سے ہم پتھر مار رہے ہیں۔ کہا مجنون وہ ہے جو خدا کو نہ پہچانے، ھذا مریض، یہ تو بیمار ہے، مجنون یہ نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، نہیں ہمارا سوچنے کا انداز کیا کہتے ہیں، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ پاگل ہے۔ معصوم بات ہے نہیں، عقل نہ ہونے والا پاگل نہیں ہے، خدا کو نہ پہچاننے والا پاگل ہے، یہ تو مریض ہے۔ دوسرے مقام پہ مثلا کسی نے ہمیں سے کہا، کسی بہت بڑے نابکار سے متعلق ہے، کسی ایسے آدمی سے متعلق ہے جو ہمیں کے خلاف جنگ کر رہا تھا، معاویہ سے متعلق تھا، کہ یہ علی ہے، معاویہ بہت عقل مند ہے۔ کہا لماذا، ایسا تم نے کیوں کہا کہ وہ بہت عقل مند ہے؟ کہا وہ ہر روز آپ کے خلاف ایک نیا ایک ہیلا لے آتا ہے، آپ کے خلاف کوئی ہر روز کوئی نیا پروپیگنڈا لے آتا ہے، کوئی پلان لے آتا ہے آپ کو شکست دینے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تلک حیلۃ، یہ فریب ہے، دھوکے بازی ہے۔ العقل ما عبد به الرحمن، عقل وہ ہے جس سے انسان عبادت رحمان کیا کرتا ہے، رحمان کی پرستش جس سے کرتا ہے وہ عقل، یہ تو فریب ہے۔ حضرت اب ہمارے یہاں ڈیفینیشنز کچھ اور ہیں، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ ایک اور مثالیں دے دوں آپ کو، یہ بات واضح ہو گئی، بات واضح ہو گئی تو آگے بڑھو۔ ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں چلیے۔ حضرت ایک اور مثالیں دے کے پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین ایک مقام پہ کھڑے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پہ کچھ نوجوان ہیں اور وہ پتھر اٹھا رہے ہیں، اور پیغمبر اسلام کی عادت تھی کہ جہاں دیکھتے تھے نوجوانوں کو، بچوں کو فوراً جا کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، غلاموں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ یہ مزاج پیغمبر اسلام، یہاں تک ایک مرتبہ کسی خاتون نے گزرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ غلاموں کی طرف سے کھانا کھا رہے ہیں، صاحب کو کہا عبید، آپ سمجھتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں عربی میں غلام، کہا آپ عبید، عبد کی طرف سے کھانا کھا رہے ہیں، جتنے بھی غلام بیٹھے ہیں زمین پہ، کہا مجھ سے بڑا عبد کون ہوگا اللہ کا، سب کچھ ہے۔ اب نوجوانوں کو دیکھا کہ وزن اٹھانے پتھر اٹھا رہے ہیں، اب دیکھیں اس زمانے میں کوئی باقاعدہ بانس وغیرہ نہیں تھے، وزن اٹھانے کا سامان نہیں تھا، تو پھر میں سوال کیا کیا کر رہے ہوں، نوجوانوں سے سوال کیا، کہ یا رسول اللہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ اب پتھر اٹھائے جاتے تھے پرانے زمانے میں، بزرگوں سے پوچھیں گے وہ سمجھا دیں گے آپ کو، کہ پتھر اٹھا کے معلوم کریں میں طاقتور زیادہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ کروں تو میں طاقتور کون ہے، کہ یا رسول خدا اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، نزاع بھی نہیں ہوگا، سب مانیں گے کیونکہ ہم سب نوجوان مسلمان ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی رسالت کے قائل ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جو جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے جب زیادہ خوش ہوتے ہیں اچھلنے کودنے لگیں گے، ناچ میں کودنے لگیں گے، یعنی یہ خدا کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔
کہ تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے جو جب خوش ہو تو خدا کو ناراض نہ کرے، جب ناراض ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ نہیں، قبل مطالعہ کہہ رہا ہوں، ناراض ہو کچھ کیا بات ہے، اس کو بھی کہہ دیں گے ایسی باتیں کہ وہ بھی بیچارہ ناراض ہو۔ اور تیسرے فرمایا کہ جب وہ پاور میں آ جائے، جب وہ طاقت میں آ جائے، جب وہ حکومت میں آ جائے، جب وہ کسی عہدے پہ آ جائے تو اس سے زیادہ نہ لے جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ یہ سب زیادہ طاقت ہے۔ بات ہو رہی ہے حضرات؟ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم بعض اوقات مثالیں زیادہ نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں مفہوم اور ہوتا ہے لیکن معصوم علیہ السلام کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جہاں پہ ڈیفینیشنز ہمارے ہاں کچھ اور ہیں، ان کے ہاں کچھ اور ہیں۔ وہ جب ڈیفائن کریں گے تب پتہ چلے گا، جب وہ تعریف کریں گے نا کسی چیز کی تب پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے۔ اللہ ایسی بہت سی چیزیں جہاں پہ معصوم علیہ السلام سے سوال کریں گے وہ بتائیں گے۔ ہمارے پاس قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت انتخاب کیا سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا سچے بن جاؤ، تو جہر کی ایسا کہ نہیں، ایک ہوتا سچا بننا، سچا بننا سب کے لازمہ ہے، یعنی ہمارے مومن کی ایک علامت میں سے ایک علامت ہے کہ وہ سچا ہوگا۔ عدالت کی سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ سچائی ہے۔ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو فاسق بنا دیتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، تحف العقول کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کسی امام سے میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ظاہر امام علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہا کہ ایک مومن تب تک ایمان کا مزہ نہیں چکھتا حتیٰ یترک الکذب حسنا وجدا، جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، چاہے وہ جھوٹ سنجیدگی سے بول رہا ہو چاہے مذاق میں بول رہا ہو، تب تک ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھ سکتا وہ۔ حضرات توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں پورا بنایا ہے، تبھی پوری میں باندھ کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ حضرات ہمارے ڈیفینیشنز بات کا کچھ اور ہوتی ہیں۔ اس آیت کے اندر الفاظ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچے بن جاؤ ہوتا تو پھر وہ تقوی میں آ گیا تھا، لیکن کہا متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ متقی بن بھی جاؤ گے، اگر سچوں کے ساتھ نہیں ہوگے تو تقوی کسی کام کا نہیں۔ ابھی کس قسم کے سچے ہیں؟ صادقین، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیسے سچے؟ کوئی صادق الوعد نبی تلاش کیجئے، کوئی ایسا نبی تلاش کیجئے کہ جس کے لیے سارے کفار بھی کہتے ہو کہ یہ سچا ہے۔ کوئی ایسی ان کی آل تلاش کیجئے جن کے لیے سب کہتے ہو کہ یہ جعفر الصادق ہے۔ مکتب کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، قرآن کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، تفسیر کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، حدیث کے لحاظ سے سب سے سچا ہے، فقہ کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے سب سے سچا یہی ہے۔ حتیٰ یہ کہ بڑے بڑے اہل اسلام کے امام ان کے متعلق کہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک خود سے کہتے نظر آئے، تو دونوں شاگرد ہیں امام کے۔ امام ابو حنیفہ 2 سال پڑھے اور امام مالک مدتوں پڑھتے رہے امام کے پاس۔ جب امام مالک سے پوچھا کسی نے کہ جعفر بن محمد سے متعلق بتاؤ کیسے تھے علیہ السلام، وہ فرمایا، انہوں نے خود فرمایا، حضرت امام مالک نے سے کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے روئے زمین پہ صادق آل محمد سے زیادہ نہ علم میں کسی کو پایا ہے، نہ تقوی میں کسی کو پایا ہے، نہ اور کسی محاسن اور فضائل کے اندر کسی کو پایا ہے۔ کیا بات ہے، جو سب سے بڑے امام ہوں وہ ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں پایا، نہ علم میں، نہ تقوی میں، نہ شجاعت میں، نہ اور کسی فضیلت میں۔ حضرت یہ ہے صادق آل محمد، میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علیہ السلام نے ایک حدیث، اب یہ امام کی جو میں اس کی وجہ سے میں نے پوری تمہید باندھی تھی، امام کی جو وصیت ہے اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام نے اپنی وصیت میں 2 چیزیں کہی، بہت زیادہ تاکید کی، ایک صلہ رحم میں بے انتہا تاکید کی، دوسرے نماز پر۔ آخری وقت امام کو ملنے کے لیے آیا اور کہا کہ مولا اتنے کمزور ہو گئے، کہا مجھے جب سے زہر دیا ہے منصور دوالت دی نے، 12 سال امام نے مدت گزاری ہے منصور دوالت دی، جو عباسی بادشاہ تھا نہایت ظالم، امام کو زہر دے دیا تھا اور امام کا جسم گھلتا چلا جا رہا ہے۔ کہا کہ نہیں، اگر مومن کو زمین پہ جو کچھ ہے مشرق سے لے کے مغرب تک سب کچھ دے دیا جائے، مشرق سے لے کے مغرب تک ساری حکومت اس کے ہاتھ میں دی جائے، تب بھی وہ اس چیز سے راضی نہیں ہوگا، خداوند متعال کو اور محمد والے محمد کو نہیں چھوڑے گا، دنیا کے اوپر کبھی راضی نہیں ہوگا۔
اور اگر سب کچھ چھین بھی لیا جائے تب بھی وہ ان سے ناراض نہیں ہوگا. یہ علامت بتائی امام نے مومن. پھر دوسرے تاکید کی کہا کہ میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, وصل الارحام, یعنی اپنے جو خونی رشتہ دار ہیں, ارحام ہے, رحم یعنی جو خونی رشتہ دار ہوتے ہیں انسان کے بلڈ ریلیٹیوز کا, ان سے صلہ رحم کرنا, ان سے قطع تعلق مت کرنا. اور پھر دوسرے مقام پہ تاکید کرتے ہیں اپنی آخری وصیت میں, بار بار اس بات کو دہراتے تھے کہ نماز کی ترک مت کرنا, نماز کو ترک مت کرنا. لا تنالوا شفاعتنا للمستخفين بالصلاة, یہ الفاظ استعمال کے مولانا نے بہت دہرایا کہ جو نماز کو خفیف سمجھے گا, سبک سمجھے گا, لائٹلی لے گا, تو ہم شفاعت نہیں کریں گے. یعنی بڑے سخت الفاظ میں دو چیزوں کی امام بار بار تاکید کرتے تھے وصیتوں میں ملتا ہے. جو وصیت کی وصی جس کے نام وصیت لکھتے ہیں اسے کہتے ہیں وصی. پیغمبر اسلام کی وصی امیر المومنین, جناب سیدہ کی وصی یعنی جن کو وصیت لکھی جناب بیوی نے امیر المومنین, امیر المومنین نے جن کو وصیت لکھی امام حسن مجتبی. ہر امام وصی اس کو, اور وہی وصی ہوتا ہے اس کا نام وصیت لکھی جاتی ہے, وصی 12. اب صحابہ کے دوران میں بھی وصیت بہت مشہور ہے, مجھے تفصیلات میں نہیں جانا. سب صحابہ نے بھی وصیت کی, وصیت سے متعلق قرآن میں آیات ہیں. چھٹے امام نے جب اپنی وصیت لکھی, امام نے 5 افراد سے متعلق وصیت لکھی. توجہ لوں گی میرے ساتھ, بسم اللہ. 5 لوگوں کا نام لکھا. پہلا نام لکھا منصور دوانقی کا. کون؟ وہ خلیفہ جس نے امام کو زہر دیا, عباس خلیفہ. دوسرا محمد بن سلیمان کا, جو گورنر تھا مدینے کا, جس نے بادشاہ سے یعنی خلیفہ سے حکم لیا اور امام کو زہر دلوایا. تیسرا اپنے بیٹے عبداللہ کے نام. چوتھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے نام. اور 5واں اپنی زوجہ والدہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت حمیدہ خاتون حمیدہ خاتون. اب جیسے امام کے یہاں پہ شہادت ہوتی ہے نا, وہاں پہ ایک آدمی نے وصیت دی اور وہ فوراً عراق کے علاقے میں بہت زیادہ شیعہ تھے, امام کے شاگرد بھی بہت زیادہ تھے. کہا بھائی کیا بات ہے, ہم نے سنا کہ کوئی بری خبر مدینے. کہا ہاں مولا کی شہادت ہو گئی. کہا مولا کی شہادت ہوئی, ہمیں بہت صدمہ ہے, ہم مجلس سے کر رہے ہیں, لیکن یہ بتاؤ مولا کی وصی کون ہے, وصیت کس کے نام پہ چھوڑے. کہا سب سے زیادہ کنفیوژن یہی پھیلی ہوئی ہے پورے مدینے میں کہ اب امام کا وصی کون ہے. کہا کیوں؟ کہا 5 لوگوں کے نام وصیت چھوڑی. ابھی کون ہے کہ امام کے شاگرد ہیں. کہ کبھی ایسا نہیں ہوا تاریخ کے اندر, کبھی نبی اور امام 5 افراد کے نام وصیت نہیں چھوڑتے, ہمیشہ ایک نام پہ چھوڑتے ہیں. یہ امام نے کیوں کیا؟ بہت سوچتے ہیں. اچھا نام بتاؤ, توجہ لو گی میرے ساتھ. کہا نام بتاؤ کون کون ہے. کہا کہ پہلا نام جو ہے وہ منصور دوانقی کا ہے. کہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. کہا تم پاگل تو نہیں ہو, بادشاہ کا نام لے رہا ہوں. یہ امام کے خاص و خاص شاگرد تھے, یہ سب خاص خاص شاگرد. کہا امام نے وصیت میں نام لکھ کے بتا دیا کبھی ظالم امامت کا وارث نہیں ہو سکتا. جب منصور دوانقی کا نام اس کا مطلب ہے امام کا وہ وارث نہیں ہے. یہ امام نے ایک مصلحتاً وصیت لکھی ہے, یہ تقیہ کے اندر لکھی ہے. مجھے بالکل سمجھ میں آ گیا. دوسرا نام کس کا؟ کہ محمد بن سلیمان کا. کہ جو کسی ظالم کا مأمور ہو وہ بھی کبھی امامت کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ ظالم کا مأمور ہے, اسے اس نے امر لے رکھا. کہ تیسرا نام کس کا؟ کہ امام کے اپنے بیٹے عبداللہ کا. کہا کہ امام نے ہمیشہ سے کہا قرآن کی روح سے اور امام کی اپنی وصیوں سے, پیغمبر اسلام کی وصیتوں سے, کہ امام کا وہ بیٹا جس میں کوئی معذلہ کوئی جسمانی نقص ہو, جسم کے لحاظ سے کوئی نقص ہو, وہ کبھی امامت کا وارث نہیں ہوتا. عبداللہ کے دونوں پاؤں ٹیڑھے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ مصلحت کیوں رکھی, تاکہ ایک بیٹے سے پتہ چل جائے کہ یہ امامت کا وارث نہیں ہو سکتا. اور وہ دونوں پاؤں ٹیڑھے ہیں, اس کا مطلب وہ امامت کے وارث نہیں ہو سکتے. کا چوتھا نام کس کا ہے؟ کہ حضرت موسیٰ بن جعفر کا. اور کا 5واں نام کا امام کی زوجہ کا. کیا کبھی بھی خاتون نہ نبی ہوتی ہے نہ امام ہوتی ہے. کہا مجھے تعجب ہے تمہاری عقل پہ وصیت سننے کے بعد تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ 7ویں امام کون ہے. اللہ کا غور کیا, امام کا شاگرد ایسا ہے, ایسا ہونا چاہیے ہر شیعہ کو. اسے کبھی شک نہ ہے امامت سے متعلق. کبھی فاسق و فاجر بھی امامت کا وارث ہو سکتا ہے, کبھی ظالم بادشاہ بھی امامت کا وارث ہو سکتا ہے. ہوگا تو وہی جو خداوند نے متعال نے بتایا, علم میں سب سے زیادہ ہو, عصمت میں سب سے بڑے درجے کا مالک ہو, شجاعت میں تقوی میں کوئی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا, وہی امامت کا وارث ہوا کرتا ہے. آپ نے غور کیا کہ امام کو بہت بڑا سوال. اور آج ایک ایسے دوست گزرے جہاں پہ بات لوگ شبہات ہیں ہمیں جا کر ہمارے بچوں سے متعلق ہمارے. اور آج ایک آخری دور جو آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ میں اس کو تفصیلات نہیں جا سکتا اور نہ ہی میں کھل کے حدیث کو روایت پڑھوں گا, اور اگر پڑھوں گا بھی تو میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا. کچھ چیزیں بہت زیادہ کھل کے پیش کرنا مناسب نہیں. بچے موجود ہیں
اور بعض شبہات خود سے بتانا بھی، بعض شبہات اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت سے شبہات کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اگر اس کو بتا کے بنا لیجیے عقیدہ ہے، بس بتائیے. آپ پیغمبر صاحب کی بات چیزیں بیان کرنے سے ان کی توہین کر رہے ہیں. بیان بھی نہیں کرنی چاہیے پیغمبر صاحب سے متعلق. اگر کوئی توہین آمیز بات ہو نبی اور امام سے متعلق برسر عام ممبر سے بیان نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے لوگ؟ بیان نہیں کرنی چاہیے. آخری زمانے سے متعلق ہے کہ امامت سے متعلق لوگوں کے ذہن میں شبہات ڈالے جائیں گے. منصب امامت سے متعلق، ولایت سے متعلق، امامت کے متعلق شبہات ڈالے جائیں گے. لوگوں کے ذہن میں سوالات ایجاد کیے جائیں گے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو گمراہ بھی ہو جائیں گے. میں ایک سوال آپ سے کروں گا، جب ایسا دور ہو جہاں پہ امامت سے متعلق شبہات ڈالے جا رہے ہوں اور گمراہ ہونے کا خدشہ ہو، وہاں کس سے دین کو لینا چاہیے، کس سے سمجھنا چاہیے؟ یہ آپ کے ذہن میں بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ کسی ایسے سے جو امام سے قریب ہو، کسی ایسے سے نہیں کہ جس کے متعلق شبہ ہو کہ یہ امام کا دشمن ہے، امام کا ماننے والا ہے یا نہیں ہے. اگر یہ کیسے دور پہ گزرا ہے اور آگے آنے والا دور بہت زیادہ پیچیدہ اور بہت زیادہ اور زیادہ سخت ہوگا. میں کوئی بہت زیادہ علمی اور پیچیدہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا، وہ آپ کو بالکل صاف شفاف رکھنا چاہ رہا ہوں. اب ایسا دیکھیں ہمارے یہاں ائمہ الاسلام نے کیا علامات بتائی. امام کیسا ہوتا ہے، نبی کیسا، یہ نہیں کیا علامات. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آنا پیش کرو کے سامنے. قرآن کی روح سے پہلی علامت جو ہے، امام رضا علیہ السلام کو سوال کیا ہے. پوچھا کہ مولا یہ بتائیے امام کی علامت کیا، حجت خدا کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ علم میں کسی سے کم نہیں ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اسے سوال کیا جائے تو کہے کل پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، سوچ کے بتاؤں گا. جہاں سوال ہو، جس روانی سے سوال آئے اسی روانی سے جواب جائے. علم میں کسی سے کم نہیں ہوگا. پہلی علامت امام کی کیا ہے؟ علم. ایک خاص علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک امام کو علم دیتا ہے، نبی امام کو ایک خاص علم دیتا ہے جو کسی اور کے پاس نہیں ہوتا. علم امامت جسے کہا جاتا ہے. تو علم امامت ایک ایسی جو اللہ تعالیٰ نے پوری بحث کی علم امامت کیا ہے، جسے آپ لوگ علم غیب بھی کہتے ہیں، نہ جانے مختلف نام سے. علم امامت یعنی جو امام کے پاس علم ہوگا وہ کسی اور کے پاس نہیں. علم امامت جسے کہا جاتا ہے. امام کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ کسی نے اپنے مومن پہ اعتراض کیا، وہ کہا کہ یا علی یہ کیا بات ہے کہ آپ ہر چیز کا اسی وقت جواب دے دیتے ہیں، سوچتے کیوں نہیں ہیں آپ؟ تو انہوں نے فوراً نام دے کہا کہ تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5. کا سوچا کیوں نہیں؟ کا سوچنے کی ضرورت کیا؟ 5 انگلیاں میں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. کہ جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں، اسی طرح سے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات. امامت کے جو ہے منصب پہ کبھی علم کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. ہمارے ائمہ کے جو دشمن ہے نا، انہوں نے ائمہ علیہ السلام سے متعلق ہر بات کی، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ علم میں کوئی امام کسی سے کم تھا. دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکے. ہر ان کے دشمن نے کہا خراب کیا امام علم میں سب زیادہ تھا. دوسری علامت معصوم فرماتے ہیں کہا کہ دوسری علامت یہ ہے ان کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. امام کی دعا رد نہیں. اللہ اس لیے ہمارے بڑے بزرگ علماء کہتے ہیں ہمیشہ کہو کہ پروردگارا ہم 12ویں امام کی دعاؤں میں شامل رہیں، کیونکہ ان کی دعا رد نہیں ہے، ہم شامل نہیں ہیں. ہمیشہ کہ مولا جب آپ دعا نا کہ میری شیوں کا یہ ہو تو ہم بھی شامل ہیں. بات ہم گناہوں کی وجہ سے رہ جاتے ہیں، ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. جو امام دعا کرتے ہیں شیوں کے لیے ہم رہ جاتے ہوں گے نا، کیونکہ پورے نہیں اترتے اس شرط کے اوپر. بات واضح ہو رہی ہے نا؟ زیادہ تو نہیں حضرات، یہ ذہن کھلا رکھیے گا اور باتوں کو جذب کیجیے. بسم اللہ ماشاءاللہ جی. حضرات یہ انسان بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے اس درجے پہ پورا نہیں اترتا جو امام علیہ السلام نے فرمایا ہے. وہ تو دعا کرتے ہیں، امام کی دعائیں ملتی ہیں کہ امام حتیٰ یہاں تک کہ غرباء کے لیے دعا کرتے ہیں، امراء کے لیے دعا کرتے ہیں، مستورات کے لیے دعا کرتے ہیں، بچوں کے لیے ہر طبقے کے لیے دعا کرتے ہیں. امام علیہ السلام نے دعا اٹھا کے دیکھیا، ہر طبقے کے لیے دعا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ امام کے جسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ کوئی سبجیکٹ ہو، کوئی امام کی امامت میں ہو، کوئی ان کا معموم ہو، اس کے لیے دعا نہ کرے. معصوم نمائندہ ہے، معصوم نمائندہ ہوتا ہے. تو امام سب کے لیے دعا کرتے ہیں. ہم مشمول نہیں، ہم شامل نہیں ہوتے ان دعاؤں کے اندر. اگر ہم شامل ہوں جب امام دعا کریں تو لازم قبول ہے. تو دوسری علامت یہ ہے امام کی کہ امام کی کبھی دعا رد نہیں ہوتی. ایک اور علامت ہے عصمت علامت ہے، لیکن کیسے معلوم ہو عصمت؟ رد توجہ ہے میرے ساتھ. عصمت کوئی دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے.
عصمت دکھنے والی چیز نہیں ہے کہ دیکھ لیا جائے یہ عصمت ہے. عصمت یہ ہے کہ ان سے گناہ تو کیا بھول چوک نہیں ہوتی, غلطی نہیں ہوتی, خطا نہیں ہوتی, سہو نسیان نہیں ہوتا. یہاں تک ایک علامت ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ میں مسجد سہلا گیا, وہاں پہ اعمال کر رہا تھا کہ مجھے 12 امام سے ملاقات ہو جائے. اچانک میرا شبہ جانے لگا کہ آج میری وہ 40 شبیں پوری ہو گئی ہیں, تو کس کو کون ہے امام یہاں کا, میں تلاش کر رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک عالم دین بیٹھے ہیں اور مسلسل نماز پر نماز پڑھ رہے ہیں, اور ان کو خستگی محسوس نہیں ہوتی, تھکاوٹ نہیں ہوتی. کا ایمان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کبھی عبادت سے تھکتے نہیں ہیں. 1000 رکعت پڑھ لے پھر بھی دوبارہ فریش ہیں. یہ نہیں کہ 100 رکعت کے بعد کہنے کو سہارا دو, کوئی مجھے کوئی مقبی جوس پلا دو, کچھ پلا دو, میں 2 رکعت پڑھا دوں. ایسا نہیں ہوگا. یہ امام کی علامت توجہ ہے میرے ساتھ. تو کہا کہ علامت میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز پر نماز چل رہی ہے, تھک نہیں رہے. میں قریب کیا, کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا کہ میں جیسے یہ ختم کریں گے, جیسے ہی میں گفتگو کرنا چاہوں گا نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اچانک انہوں نے مفاتیح جنان ہاتھ میں لی. میں سمجھ گیا کہ یہ امام زمانہ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیوں امام کو کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ اگر ہو میرے ساتھ, امام کو کسی کتاب کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا بس میں فوراً کیا, کبھی کون ہے آپ؟ تو کہا کہ میں عبدالحسین امینی والا, میں نے جو الغدیر لکھی ہے. ایسے عبادت گزار ہوتے ہیں تب اتنے بڑے عالم بنتے ہیں. اتنا تقویٰ ہو, اتنا زہد ہو, اتنا بڑا عالم. اللہ کی امام ائمہ علیہ السلام کی رحمت ہوگا. اب چھٹے امام علیہ السلام کے میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہ رہا تھا, پھر بھی 25 منٹ گزر چکے. اب میں یہاں پہ آیا ہوں کہ میں یہ پوری مقدمہ بنایا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ چھٹے امام کا دور کیسا خلاصہ دور تھا. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ جا رہے ہیں, آپ نے سن رکھا ہمیشہ بنو عباس آ رہے ہیں, اور پہلا جو بنو عباس کا خلیفہ اس کا نام ہے ابو العباس صفاح. صفاح کہتے ہیں نہیں جو بے انتہا صفاقی, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں آپ, جس نے بے انتہا خون بہایا, بے انتہا قتل کیے لوگ, اور لوگوں کو دھوکہ دے کے آئے. کہ دیکھو ہم رسول خدا کے خاندان سے. کیسے خاندان سے بھی تم؟ وہ جو رسول خدا کے چچا تھے نا, ان کا نام تھا عباس, ہم ان کی نسل سے. اچھا, اب لوگوں کو کربلا کا غصہ تو بہت زیادہ تھا, ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں بنو امیہ سے. تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں کے ایموشن سے کھیلنا شروع کیا. کہ دیکھو ہم بنو امیہ سے بدلہ لیں گے, ہمارا ساتھ دو. جب ہم حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو ہم اہل بیت علیہ السلام کو دے دیں گے. بات باتیں ہو رہی ہے میری؟ یہ ہم حکومت ہاتھ میں لیں گے اور امام کو دے دیں گے, امام کے ہاتھ میں رکھیں گے, مولا یہ آپ دیکھتے ہو. لیکن ائمہ علیہ السلام کسی اس جنگ میں حصہ نہیں لے رہے, ان فسادات میں حصہ نہیں لے رہے, ان کا ساتھ نہیں دے رہے بنی عباس کا. جبکہ وہ کہہ رہے ہم تو ائمہ کے کزن سے, ان کے رسول خدا کی اور حضرت علی کے چچا حضرت عباس کی نسل سے. ائمہ بالکل خاموش ہیں, بلکہ حصہ لے رہے, کہتے نہیں یہ دور حکومتیں حاصل کرنے کا یا انقلابوں کا نہیں ہے, بلکہ یہ دور ایک اجتماعی کام کا ہے, ایک تعلیمی کام کا ہے. ایک ایسا دور ہے کہ جہاں پہ ہمیں اپنی پوری کی پوری جو ہماری کمیونٹی ہے, ہماری جو تشیع کی اس وقت جتنے بھی آبادی ہے, ان کو علمی لحاظ سے مضبوط کرنے کا دور ہے. اب لوگ تعجب کر رہے ہیں, ارے کربلا میں 72 تھے اور امام نے انقلاب کر دیا, نہضت کو آباد کیا, شروع کیا. یہاں ہزاروں لوگ ایک فوج کے اندر آ گئے, لشکر میں آ گئے, اور چھٹے امام 5ویں امام خاموش ہیں, حصہ ہی نہیں لیتے. بات واضح ہو رہی ہے حضرات؟ اپنے اوپر تفریح کرتے جائیے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ اتنے جذباتی ہیں, مولانا خاموش بیٹھے ہیں, یہ ہمیں مولانا سمجھ نہیں آ رہے تھے, مولا خان سمجھ میں آئے. واقعا بعض کا انسان امامت کے بلی سے چلا جاتا ہے. ایک آسان ہم جیسے عالم ہے, جو ہم جیسے آدمی ہے, معصوم بھی نہیں, کچھ نہیں, خود پڑھ پڑھا کے بیچارہ ایک عالم دین بن گیا, ہمیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. جیجا سے بھی مولا جو نمائندہ الہی ہے, وہ کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے خاموش ہے, کیا حکمت ہے جس کی وجہ سے 72 افراد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہے. ارے مولا آپ ہار جائیں گے, معاذ اللہ ہار نہیں جائیں گے. یہ مولا کو کہنا تو گستاخی ہے, امامت کے منصب سے گر رہے ہیں, آپ کا عقیدہ ختم ہو جائے گا. بات آگے ہو رہی ہے حضرات؟ فَحَلَكَ فِيهِ الْمُسْتَعْجِلُونَ, جو بھی 12ویں امام کے ظہور کے اندر جلد بازی کریں گے, کیوں نہیں ظہور کرتے مولا؟ جلد بازی کریں گے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ, وَحَلَكَ فِيهِ الْمُسْتَعْجِلُونَ كَذَّبَ الْوَقَّافِينَ, اس میں بڑی تفصیل حدیث ہے, میں اس میں باریکی میں نہیں جا جاتا. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو باقاعدہ گمراہ ہو جائیں گے, ہلاک ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے. مولا کیوں نہیں آتے, سب تیار ہے, ہم لوگ تو تیار ہیں. ہم لوگ جب پتا چلے گا جب امام آ جائیں گے, مولا آج تو چھٹی نہیں تھی, آپ آ جائیں, سنڈے کو آتے, بزنس بند کرنا پڑے گا, جاب چھٹی لینی پڑے گی. کون مالک ایسا مزاج ہو کہ جہاں پہ امام کی بس
لبوں کے ہلنے کی دیر ہو، آنکھوں کے اشارے کی دیر ہو، اور انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ امام نے کہا نہیں، یہ دور نہیں ہے وہ۔ جب بعد میں بنو عباس نے ائمہ پہ ظلم شروع کیا تو پھر لوگوں کا احساس ہوا ارے مولا یہ تو آپ ہی پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ہمارے شیعہ مفکرین نے لکھا ہے کہ بنو عباس نے بنو امیہ سے زیادہ ظلم کیا ائمہ علیہ السلام کو۔ پوچھا کیوں یہ زیادہ ظلم کر رہے ہیں؟ کہا کیونکہ انہوں نے ہمارے نام پہ حکومت کو چھینا۔ اب یہ ہمیں زندانوں میں رکھنا چاہتے ہیں، لوگوں سے دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو لوگ کہہ رہے ان کا حق بنتا ہے، تم نے لیا ان کو واپس کرو۔ یہاں تک کہ ایک آدمی وہ امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ بابا کیا بات ہے، میں نے تو آپ کو کسی کو احترام کرتے نہیں دیکھا، اتنا احترام کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا کہ جو ہم نے حکومت رکھی ہے نا یہ ہماری نہیں یہ ان کی ہے۔ تو اگر بابا ان کی ہے تو ان کو واپس کر دیجیے، بچہ تھا اس کو بیچارے کو کہاں، اگر ان کے تو واپس کر دیجیے۔ کہا بیٹا یہ حکومت ایسی چیز ہے اگر تو بھی میرے مقابلے میں آ تیرا قتل کر دوں گا، یہ تو پھر ان کو زندان میں رہنے تو بہتر ہے۔ حالانکہ ایک ایسی نامراد چیز ہے، انسان کرسی عہدہ بڑی نامراد چیز ہے، مسلسل اپنے آپ کو دہرانا پڑتا ہے، کسی قابل نہیں ہو۔ دولت عہدہ بڑی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مسلسل تذکر دینا پڑتا ہے۔ میں یہاں پہ مثال دینا چاہتا ہوں، مثال تو خاص اچھی لیکن ایک بہت بڑے استاد کے بہت بڑے ہمارے استاد سے تم اگر زندہ ہے تو خدا کو پورے بڑے نایت فرمائے، اس وقت بھی بہت بزرگ تھے۔ وہ کہتے تھے میں نے دیکھا کہ بعض افراد جن کو کرسی ملی ہوئی ہے ایک ٹوائلٹ کے باہر باتھ روم کے باہر بیٹھے ہوئے، ایران میں آپ نے دیکھا پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں، زیادہ جو لوگ گئے ہوں گے وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کلین کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں آپ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پہ کرسی پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے، رک جاؤ پلیز جاؤ، تم جا سکتے، تم نہیں جا سکتے۔ میں نے دیکھا کہنے لگے کہ میں نے غور کیا کہ اس کو ٹوائلٹ کے باہر کرسی ملی ہے، یہاں فرعون بن گئے۔ آپ نے غور کیا یہ کرسی عہدہ انسان کو بڑی جلدی فرعون بنا دیتا ہے۔ اب وہاں تھوڑی سی دیر کے اندر یہ میں اپنے سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، سب سے پہلے مطلب نہایت کئی مرتبہ احساس کرتا ہوں کہ یعنی نہایت انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان بس یہ دیکھیں مجھے ایک بات کا لوگ انسان کو تو چڑھا دیتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں وہ کچھ ہے۔ حالانکہ جو بنی امیہ بنو عباس ائمہ علیہ السلام کا حق غصب کے بیٹھے تھے وہ یہی تھا۔ پھر باقی صدر یہ تقریر ہے جس میں فرماتے ہیں آخری تقریر، اس کے بعد ان کی شہادت ہوگی، وہ فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ سے بول رہے ہیں اور کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو اگر آج ہمیں عہدہ مل جائے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہارون رشید کی وہی حکومت ہمیں مل جائے تو پھر ہم حضرت موسیٰ بن جعفر کا کیا کریں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو عہدہ نہیں ملتا، ان کے عیب چھپے رہ جاتے ہیں، ان کی برائیاں چھپے رہ جاتی ہیں۔ مرحوم مظہر حسن رضوی صاحب کے متعلق میں نے مشہور جملہ سنا ہے، میں نے کو دیکھا نہیں، کہ بچپنے سے عادت ہو گئی تھی، جوانی سے عادت ہو گئی تھی علامہ صاحب کہلانے کی، مولانا صاحب کہلانے کی، اچانک کسی نے آواز اظہر یہ کون بدبخت ایسے معلوم نہیں علامہ صاحب یہ نام لے رہا ہے، اتنی شرمناک ناگوار ہوتی فوراً احساس ہو اس کا مطلب ہے کہ سب عہدوں کا کھیل تھا۔ اور ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا نا ان کا اگر آپ دیکھیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے آئے، کیسے اوپر آئے، بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے حضرت مختار کو کہ جو اس عہدے پہ آئے مسلسل اپنے آپ کو دہراتے رہے، معصوم نہیں تھے، اپنے آپ کو ریپیٹ کرتے رہے، دہراتے رہے، یہ منصب تیرا نہیں ہے، یہ عہدہ تیرا نہیں ہے، یہ مقام تیرا نہیں ہے۔ حضرت بہت بڑی چیز ہے، بڑے بڑے علماء مہاراجوں سے متعلق میں نے سنا دیکھا، وہ فرمانے کا کہ سب سے زیادہ جب کوئی عہدہ یا کوئی چیز انسان کو مل جائے تو اس کے بعد سب سے زیادہ جو تذکر ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو ہوتی ہے۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو انسان اس کے متعلق شدت سے بولتا ہے۔ بارہ میں زیادہ اس پہ اتنا نہیں بولا زیادہ میں بول گیا آپ نے بارہ صاحب رحمۃ اللہ۔ اللہ کی کائنات بڑی عجیب و غریب ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ سب کے سب حکومتوں والے تھے اور حکومتوں نے ائمہ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ایسے برتاؤ کیے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی آج کے دور کے اندر آپ کی امام بارگاہ میں وہ خدمت کرنے والا ہو، کوئی مقدس اور نیک مومن بندہ ہو، اگر اس کو زندان میں ڈالے تو آج یہیں پہ ہمارے نوجوان کھڑے ہوئے ہوں گے اور مقابلہ کریں گے، خبردار تم نے یہ ایک سب سے نیک آدمی تھا، مقدس آدمی تھا، اس کے ساتھ ہی جاتی کیونکہ یہ ایک عالم دین ہے
اور اگر کوئی ایسا آدمی ہو کہ جو کائنات کا مالک ہو، جس کے لیے دنیا کو خلق کیا گیا ہو، جو نمائندہ الہی ہو، جو حجت خدا ہو، اس کو زندان میں رکھا جائے، کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ خاموش بیٹھے؟ اگر ایسا ہوا، تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ آئندہ دیکھیں، میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے ذمہ کو تمام کروں گا۔ اونچی آواز سے آتا ہے محمد وعلیہ چھٹے امام علیہ السلام کا دور ہے، 4000 شاگرد ہیں امام۔ کتنے شاگرد ہیں؟ 4000 شاگرد ہیں، اور یہ سب کے سب ایسے شاگرد نہیں ہیں کہ صرف ابتدائی شاگرد ہوں، نہیں، یہ سب ایڈوانس لیول پہ امام کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ 4000 شاگرد ہیں، اور لوگوں نے لکھا ہے کہ 100 شاید 200 سے زیادہ علوم ہے جو پڑھانے والا۔ 4000 شاگرد، 200 سے زیادہ علوم پڑھانے والا، ایک آدمی، ایک پروفیسر، ہر کے ہر فیصلے کا، ہر فیکلٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک ہی آدمی ہے۔ ہر فیکلٹی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک آدمی ہے۔ ہر آدمی کے سوال کی اس کی تشفی کرتا ہے، جواب دیتا ہے، اس حد تک جواب دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے جتنی میری ضرورت ہے صرف پوری نہیں ہوتی، بلکہ مجھے احساس یہ ہوتا ہے کہ مجھے بہت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو موجودہ باقاعدہ سائنسز کے بانی ہیں افراد، وہ امام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، اور کاش کہ یہ جو علم دشمن بعد میں آتے رہے، چنگیز خان، ہلاکو خان وغیرہ، انہوں نے اماموں کی لائبریریز کو تباہ نہ کیا ہوتا، ان کی شاگردوں کی کتابوں کو تباہ نہ کیا ہوتا۔ وہ لائبریریز جو کتابیں اماموں کی لکھی ہوئی تھی، ان کی شاگردوں کی ڈائریکٹ کتابیں لکھی ہوئی تھی، وہ سب ضائع ہو گئی۔ آج ہمارے پاس اکا دکا کتاب موجود ہے۔ وہ جو بغداد کی پوری لائبریریز جو ہیں، چنگیز خان نے، ہلاکو خان نے باقاعدہ دجلہ میں ڈبو دی، تباہ کر دی وہ کتابیں، اور جو بچ گئی تھی وہ شیخ طوسی لے کے نجف چلے گئے۔ وہ جو علم دشمن افراد آتے رہے اور ائمہ کی خدمات کو، ان کے شاگردوں کی خدمات کو تباہ کرتے رہے، ان کی وجہ سے ہم تک وہ چیزیں پہنچی ہی نہیں ہے جو ائمہ علیہ السلام کے ڈائریکٹ کنٹریبیوشنز تھے۔ بہت سی ائمہ کی کتابیں تھیں، ان کے شاگرد لکھتے تھے، امام نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ صرف ایک شاگرد حضرت محمد بن مسلم جس نے 80,000 امام سے ڈائریکٹ حدیث سن کے حفظ کی تھی۔ آج مسند محمد ابن مسلم کو اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں 5000 احادیث نہیں ہیں، بمشکل 2000 احادیث ہیں۔ 80,000 احادیث میں صرف 2000 احادیث ہم تک پہنچی ہیں۔ اب آپ سوچئے امام کے شاگرد کیسے کیسے تھے۔ اب سوچئے یہاں تک کہ امام کے جب شاگرد آ کے مسجد کوفہ میں بیٹھتے تھے، منبر پہ بیٹھتے تھے، خطاب شروع کرتے تھے، لوگ کہتے تھے کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس پہ اس نے حدیث پیش نہ کی ہو، یہ مسلسل پچھلے 2 سال سے بول رہا ہے، کوئی چیز ریپیٹ نہیں ہوتی، مسلسل بولے چلا جا رہا ہے، ہر روز بولتا ہے، اس کے بعد ہر روز نیا میٹیریل ہوتا ہے۔ کبھی قرآن کی ایک آیت کے اوپر اس نے دوبارہ حدیث ریپیٹ نہیں کی، اتنا میٹیریل ہے اس کے پاس۔ لوگوں نے تبصرہ شروع کیا، یہ امام نہیں ہے، امام کا ایک شاگرد ہے۔ لوگوں نے تبصرہ شروع کیا کہ کون ہے یہ؟ سب کہنے لگے کہ یہ محمد بن مسلم کا نہیں، یہ چھٹے امام کا شاگرد ہے۔ بس ایک آدمی نے یہ کہنا تھا چھٹے امام کا شاگرد ہے، وہ آنسوؤں سے رونے لگے کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے تو غلط بات کی۔ کہا ہاں، میں یہ سوچتا ہوں کہ روزہ قیامت اگر چھٹے امام نے یہ کہا کہ لوگ مجھے کہتے تھے تو میرا شیعہ ہے، کیا تیرا یہ معیار تھا کہ میرا شیعہ کہلا سکے؟ کیا یہ سوچتے ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے حضرات، اس کا معیار اتنا بلند تھا، حضرت محمد مسلم کا، ان کا معیار اتنا بلند تھا، ان کا اتنا معیار بلند تھا، پھر بھی وہ شرماتے تھے کہ لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے تھے شیعہ امام کے معیار آقا تھے، اور ایسے ہوں کہ جہاں کہا سکے کس چیز میں آگے ہوں۔ جو امام فرماتے ہیں امام کہ میرا شیعہ ایسا ہوگا کہ جہاں سے اگر گزرے گا نا تو لوگ انگلیوں سے اشارہ کرتے سڑک پہ کہیں گے وہ چھٹے، وہ جعفر صادق شیعہ جا رہا ہے۔ علم میں سب سے زیادہ آگے، تقوی میں سب سے زیادہ آگے، زہد میں سب سے زیادہ آگے، دولت میں نہیں، شہرت میں نہیں، حکومت میں نہیں۔ ہم نے غلط سمجھ لیا ہے جو سب سے زیادہ دولت میں ہوگا۔ جس نے کسی نے قارون کو دیکھا نا، قارون کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، اسے کہا کاش میرے پاس اتنا خزانہ ہوتا جتنا قارون کے پاس۔ قرآن میں اس کو ذکر کر دیا اللہ نے کہا نہیں ہے، کاش کہ تم میں سے کسی کو اتنی دولت ہے۔ دولت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو آہستہ آہستہ اگر اپنی تربیت نہ انسان کرے وہ دور کر دیتی ہے۔ دولت کا آنا بری چیز نہیں ہے، لیکن اپنی تربیت بڑی ضروری چیز ہے۔ مسلسل اپنے آپ کو تذکر دیجیے میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ ہمارے صاحب کے شاگردوں کو دیکھیے، امام کے حقیقی شیعوں کو دیکھیے آپ، کیسے کیسے شاگرد تھے امام علیہ السلام، کیسے کیسے افراد تھے ان کے شاگردوں میں۔ ایک شاگرد کی صرف ایک مثال پیش کروں گا، مصعب بن حضرت مومن طاق نام سن رکھا ہوگا آپ نے۔ امام کے شاگردوں میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے مختلف علوم میں مہارت حاصل کر رکھی ہے۔ لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک ایسا شاگرد ہے جس نے جانوروں اور پرندوں کی زبان بولی سیکھ رکھی تھی، اس سے امام سے سیکھی۔ امام نے کہا دیکھو یہ مفہوم ہوتا ہے جانوروں کی اور پرندوں کی بولی۔ اب ایک قافلہ جا رہا، اس کے اندر یہی حضرت مومن طاق بیٹھے ہوئے، قافلہ رکا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ رک گئے تھے۔
تو ہنسنے لگے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, تم پاگل تو نہیں بیٹھے بیٹھے ہنس رہے ہو؟ میں کہا نہیں میں بیٹھے بیٹھے پاگلوں کا نہیں ہنس رہا ہوں. یہ جو ایک بھیڑ ہے نا وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھی, اس کی باتوں کو وہ جو بھیڑ تھی وہ اپنی جو انگلش میں کہتے ہیں شیپ اور اس کے کھیت, تو کہہ رہا کہ وہ جو اپنی بھیڑ اپنی بچے سے کہہ رہی تھی نا باتیں, اس کو سن کے میں ہنس رہا تھا. کہہ رہے کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے کہ وہ کہہ رہی تھی بیٹی وہ دیکھو وہ جو وادی ہے نا دور سامنے نظر آ رہی ہے, اس وادی میں مت جانا. پچھلے سال مجھے اللہ نے ایک بچی دی تھی, وہ وہاں چلے گئی بھیڑیا کھا کے, تم مت جانا وہاں. میں نے کہا یہ عجیب بات نہیں, کبھی کسی نے آج تک جانوروں کی زبان سمجھی, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے. اتنے میں گڈریا آ گیا, شپڑ آ گیا, اس نے وہ بھیڑ کو رسی کھولی لے کے جانے لگا. تو لوگوں نے ایک سوال کا جواب دے کے جاؤ. اب اس کو موقع نہیں ملا بات کرنے کا. کہا کیا بات؟ کہا کہ یہ بھیڑ تمہاری؟ کہنے کہ ہاں یہ بھیڑ میری ہے, یہ بچی اس کی ہے. پچھلے سال اس نے ایک بچی دی تھی, وہ اس وادی میں گئی, وہاں پہ بھیڑیا کھا گیا. اب لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے بغیر پوچھے اسے معلوم تھا. کہا یہ تمہیں کیسے آتی ہے؟ کہا تم اتنی سی بات پہ متعجب ہو, اگر تم میرے استاد سے مل لیتے تمہیں اندازہ ہوتا کہ علم کیا چیز ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تھوڑے سے جانوروں کی تم نے بات سنی. کہا وہ سارے کائنات میں بتاتے تھے کون کون سے مخلوقات موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں. کہا کون تھے تمہارے استاد؟ کا میرے استاد کا نام ہے جعفر الصادق ہے. کہا کیسے کیسے شاگرد تھے امام کی, یہ امام کے بعد میں صاحب کیسے کیسے شاگرد تھے. ایک شاگرد ایسا تھا کہ جو خود سے اپنے اندر پورا علم تھا, جو دوسروں کو بتا دیا کرتا تھا. کہا نہیں یہ تو تم غیر کی باتیں بتا رہے. کہا غیر کی باتیں نہیں ہے, یہ امام کی تعلیم کردہ چیز ہے. جن کے شاگرد ایسے ہوں وہ خود کیسے ہوں. ائمہ نے اسلام کی شاگردوں کی طرح باتیں سن لے, انسان کو تعجب ہو جائے یہ کیسے کیسے شاگرد ہیں. حضرت آئے یہ ایام شہادت امام کے ایام. ایک امام جن کو منصور ضمانتی آیا, آنے کے بعد بیٹھا امام کے درس میں, اور جب آنے کے بعد بیٹھا یہ ملعون, تو اس نے توقع یہ رکھی کہ امام منبر پہ کھڑے ہوں گے, احترام کریں گے, سلام کریں گے. میں بادشاہ ہوں, میں نے تاج پہن رکھا ہے, سونے کا تاج میرے سر پہ ہے, اتنا قیمتی لباس ہے, اتنا پیسے والا آدمی. امام سلام کریں, امام نے کوئی لفٹ نہیں کرا. آپ کے زبان بول رہا ہوں. آگے کی طرف بیٹھا, بلکہ اس نے اب امام کی طرف اترا, شاید میں نے مجھے دیکھا نہیں. اس نے ایک ستون کا سہارا لیا, بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد سامنے امام نے بیٹھا, امام نے اس طرف منہ کر کے درس دینا شروع کر دیا. وہ ادھر جا کے بیٹھ گیا تاکہ امام مجھے دیکھے, میں متوجہ ہوں. امام نے اٹھ کے اس طرف منہ کر لیا. یہ کیا بات ہے, یہ آدمی مجھے اگنور, جان بوجھ اگنور کر رہے ہیں. تو شاید پیغمبر اسلام کے پاس جب عیسائی پادری آئے تھے نا, تو انہوں نے سونے کا لباس پہنا ہوا تھا. پیغمبر اسلام کا جواب یہ تھا, لوگوں نے انہوں نے اعتراض کیا لوگوں پہ, تم تو کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہے, خلق عظیم کے مالک ہے, میرے سلام کا جواب دینے کا. یہ اپنا سونے کا لباس اتارو, پھر اندر جاؤ, پھر شاید جواب دیں گے. انہوں نے وہ سارا سونے کا اپنا تار اتارا, ہاتھ جو پہننے کے سونے کے پہنے, جب جیسے گئے تو پیغمبر اسلام نے کہا اب آؤ, میں استقبال خود سے کروں گا. شاید تم اپنا یہ جو ذرا لباس ہے اس کو ہٹا دو. کہ نہیں. اب ان کے دل, اس کے دل میں امام کے لیے حسد پیدا ہوئی. کہ اس کے اتنے شاگرد ہیں اور یہ سب کے سب اس سے وفادار ہے. کہا ہاں. کیسے کوئی شاگرد ایسا ہے جس کو خریدا جا سکے؟ کہا نہیں, اس کے شاگرد جو ہیں وہ بہت مضبوط ہیں, تو کوئی ایسا تلاش کرو. کہ کوئی ایسا ہو جس کو شہرت کا, پیسے کا لالچ ہو, اس کو ہم خرید سکیں. میں نے اپنے لوگوں کو باہر وہ ضائع ہوا. اور آخر میں اس نے امام علیہ السلام کو 12 سال مسلسل اذیت دینے کے بعد کئی مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی, شہید کرنے کی کوشش کی, لیکن آخر میں زہر دلوایا. جب امام کو زہر دیا گیا تو امام نے کہا کہ ذرا تمام میرے خاندان کے لوگوں کو بلا, جتنے بھی سادات ہیں ان سب کو بلایا. کہا نہیں, اس میں سادات حسنی نہیں ہے, ان کو بھی بلاؤ. امام نے یہی وصیت کی, صلہ رحمی کی, نماز کے متعلق. امام کو دیکھ کے لوگ رونے لگے, بہت زیادہ شدت سے محسوس کرنے لگے کہ امام کمزور ہو گئے. یعنی رونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی مت رونا, مجھے دنیا سے جانے میں کوئی افسوس نہیں ہے. کہ مولا ہمیں آپ کی جدائی کا صدمہ ہے, یہ نہیں خدا نخواستہ آپ سے متعلق پریشانی ہو. آپ, دنیا آپ کی ہے, کائنات آپ کی ہے, آخرت آپ کی ہے, سب کچھ آپ ہی کا ہے. مولا نے کو بلایا, وصیت کی, کہا اس سے متعلق میں یہ وصیت کرتا ہوں, اس کو یہ پہنچا دینا پیغام, اس کو یہ پیغام پہنچا دینا, اس کے لیے اتنے میں پیسے رکھ کے جا رہا ہوں, سب کے لیے. یہاں تک کہ کنیز آ کے آئی. اس نے کہا مولا یہ جس کے لیے آپ نے پیسے دیے ہیں وہ تو ہمیشہ آپ کے لیے گستاخی کرتا رہا ہے, یہاں تک کہ اس نے آپ کے قتل کی کوشش کی. مولا نے کہا کہ یہ جو پیسہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے وہ اس کا کردار تھا, یہ میرا کردار ہے. اس نے میرے ساتھ برا کیا ہوگا لیکن میں اس کے ساتھ اچھائی کروں گا.
امام کی خاطر پہ ہمارا تھا، اس نے آپ کے خلاف تلوار کھینچی تھی، کیا امام نے کہا لیکن صلہ رحمی کی خاطر میں اس کو یہ پہت چھوڑ دیا۔ ایک ایسا عجیب و غریب وقت ہے آخری وقت، مطلب جب آخری وقت ہوتا ہے نا کسی امام علیہ السلام کا، یہ پوری کائنات کے لیے صرف سوگ نہیں ہوتا، مخلوقات کے لیے سوگ نہیں ہے، بلکہ کیونکہ کائنات ان کے صدقے میں خلق ہوئی ہے، ان کے لیے بنی ہے۔ زمین سے لے کے عرش تک جتنے بھی مخلوقات ہیں، ہم لوگوں کو شاید اس طرح سے احساس نہ ہو، لیکن ساری مخلوقات کا احساس ہوتا ہے، اور ایک ایسا شدت کا احساس ہوتا ہے ملائکہ کو اور جتنے بھی دوسری مخلوقات ہیں، حتیٰ جانور، پرند چرند، سب کو، حتیٰ پودوں کو احساس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ چھٹے امام کے مطابق چوتھے امام یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب ایک امام دنیا سے جاتا، خصوصاً جب سید الشہداء کی شہادت ہوئی، جب پتھروں کو اٹھایا جاتا تھا تو ان کے نیچے بھی خون نظر آتا تھا، وہ سوگ میں ہوتے ہیں، انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کسی امام کو دنیا سے جا رہا ہے۔ ابھی ہم ایک جملہ پیش کروں گا سید الشہداء سے متعلق، سے بات میں چھٹے امام کی شہادت پیش کروں گا، یہاں تک کہ یہ چھٹے امام سید الشہداء کے لیے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب امام کی شہادت ہوئی نا، امام سید الشہداء کی شہادت ہو رہی تھی، فرمایا کہ آپ کے جسم کے 4 حصے ہو گئے تھے۔ ایک سر تھا جو نیزے پہ بلند تھا، دوسرے روح تھی جو اعلیٰ علیین میں پیبست ہو گئی تھی، تیسرے آپ کا جسم تھا جو خاک کربلا پہ پڑا تھا اور گھوڑوں کی ٹانگوں کے نیچے آ رہا تھا، اور چوتھے وہ آپ کا خون تھا جو میدان کربلا پہ بہہ گیا تھا۔ حضرت روایت کے الفاظ ہے کہ وہ جو خون زمین پہ بہہ گیا تھا نا، خاک کربلا پہ بہہ رہا تھا، جو کبوتر اور پرندے چاروں طرف موجود تھے وہ اس طرح سے رو رہے تھے کہ اپنے آپ کو بار بار آتے تھے اور اس خون کے اندر ڈبو لیتے تھے اور اڑتے تھے، کہتے تھے چلا ایک مکہ کی طرف چلا جائے، دوسرا مدینے کی طرف چلا جائے، کوئی نجف کی طرف چلا جائے، ہر طرف اڑتے ہوئے جا رہے تھے پرندے۔ ان پرندوں کو احساس تھا کہ حجت خدا زمین سے اٹھا ہے، بڑی شدت سے احساس تھا۔ کہتے ہیں کہ بعض ایسے سفید کبوتر تھے جو اپنے پروں کو سید الشہداء کے خون میں لطمت کر رہے تھے۔ معالج سبتین کی ایک روایت ہے کہ باقاعدہ کبوتر یہاں تک کہ اڑتا ہوا گیا ایک باغ میں، وہاں دیکھا سارے پرندے چہچہا رہے ہیں، کہا رہے تمہیں شرم نہیں آتے تم یہاں پہ اور چہچہا رہے ہوگا، تم کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں معلوم زہرا کے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، نواسہ رسول کو ذبح کر دیا گیا ہے، حسین ابن علی کو قتل کر دیا، اور تم یہاں پہ سارے کے سارے پرندے رونے لگے۔ کہا کہاں پہ ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو میں کربلا لے چلتا ہوں۔ سارے پرندے اڑنے لگے، ایک مرتبہ کربلا چاروں طرف سے سید الشہداء کا طواف کرتے جاتے تھے، زمین پہ بہتے جاتے تھے، وہ جو خون بہ رہا تھا اپنے آپ کو اس کے اندر، یہ ایک معصوم کی شہادت کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مجھے اور آپ کو احساس نہیں ہو پاتا، بات کر آپ احساس کرتے ہیں، صبح اٹھتے کہتے ہیں آج میرا دل بڑا محزون ہے، معصوم فرماتے ہیں کہا کہ جس دن صبح اٹھتے تو میں محسوس ہے کہ بڑے پریشان ہو، سمجھ لو امام زمانہ پریشان ہے، اگر مومن ہو تو میں شدت سے احساس ہوگا میرا دل پریشان ہے، آج میرے مولا ضرور پریشان ہوں گے، اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ کہ جس دن صبح اٹھتے ہو بہت خوش ہو، کا پتہ نہیں کیا بات ہے آج میں بہت خوش ہوں، کہ امام زمانہ خوش ہے اس لیے خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ حجت خدا کا اتنا اثر ہوتا ہے، اگر کوئی واقعی شیعہ ہوگا اس کے دل پہ خود بخود اثر ہونے لگے گا، دل محزون ہے، آج مجھے لگتا ہے کوئی معصوم ضرور ناراض ہے، آج ضرور کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، کسی شیعہ کے اوپر پتھر برسے ہوں گے، کسی شیعہ پہ گولیاں چلی ہوں گی، آج کائنات کے اندر کہیں ظلم ہوا ہوگا، اس لیے میرا دل پریشان ہے۔ حضرات ارے حجت خدا جعفر صادق علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ زہر دے دیا گیا، بس مجھے نہیں معلوم زہر کی کیا شدت تھی، ہمارے سارے ائمہ کو زہر دیا گیا نا، ابو نعیم کو تلوار میں زہر دیا گیا تھا، جب زہر دے دیا گیا تھا تو کہا یہ الفاظ روایت کے، کہا کہ اتنی شدت سے احساس تھا کہ اس طبیب نے جسے دیکھا تھا نا، اس نے کہا کہ اگر یہی زہر سارے کوفے والوں کو دے دیا جاتا تو سب کے سب مر جاتے، لیکن مولا کی شجاعت تھی نا، طاقت تھی، 2 دن مسلسل زخم کے اندر زہر تھا برداشت کرتے رہے، اور کسی طبیب نے کہا کہ جتنا ہو سکے میرے مولا کو میرے مومنین کو دودھ پلاتے رہنا، اسی لیے ان کی شہادت میں تاخیر ہو جائے گی، نہیں تو شہادت اب حتمی ہے، جتنا زہر سے پورے جسم میں پھیل گیا۔ یہ جملہ کہنا تھا، وہ جو کوفے کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے ہاتھوں میں کوزے لے کے کھڑے ہو گئے، کہا مولا حسن مجتبیٰ سے کہا مولا ہم دودھ لے کے ہم آج دودھ نہیں پیئیں گے، آج ہم مولا کو ہمیں ہر روز مولا دودھ پلایا کرتے تھے، بس ایک مرتبہ آواز دی کا بیٹا حسن مجتبیٰ میں نے کبھی کسی یتیم کا حق نہیں کھایا، ان بچوں سے کہو بس حالت یہی عالم تھا چھٹے امام علیہ السلام کا، جب زہر دیا گیا نا بس امام کے پاؤں کے اندر کہتے ہیں کہ بڑی عجیب سے کمزوری تھی، پورا جسم کمزور ہو گیا تھا، ایک ہفتہ گزر گیا امام نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لوگ آ کے دیکھ رہے تھے مولا اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نحیف ہو گئے، بس بھی ائمہ علیہ السلام کی کمزوری برداشت نہیں ہو سکتی،
دوسرے امام کا کلیجہ نکل آیا تھا، ساتویں امام کا یہ عالم تھا کہ زمین پہ جب پڑے تھے کپڑا اٹھاؤ تو محسوس ہوتا تھا بس یہ کپڑے میں بند آئے ہیں، اتنا کمزور جسم کسی امام کا نہیں ہو سکتا۔ چھٹے امام کے بیٹے موجود ہیں، میرا دل کہتا ہے امام صاحب کو بار بار سینے سے سینہ لگاتے ہوں گے، بابا یہ کیا عالم بنا رکھا ہے؟ کہ بیٹا میں آخری وصیت کرتا ہوں، بیٹا سب کا خیال رکھنا۔ مولا یہ وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا یہ تو بار میں یہ ساتویں امام ہے، معصوم ہے، کہ یہ وصیت انہیں نہیں ہے، میں تم سب اپنے شیعوں کو وصیت کر رہا ہوں، ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ بڑا عجیب و غریب انداز ہے امام کا۔ امام کی بیٹیاں بھی تھی، اپنی بیٹیوں کو بلایا، فاطمہ بنت جعفر صادق کو بلا کے بیٹی کا اپنا فاطمہ رکھا تھا بلایا، نہ جانے کس انداز سے پیار کیا مجھے نہیں معلوم، مولا اتنی شدت سے پیار کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کروں گا مولا کہ بیٹیوں سے اتنی پیار، اتنی شدت سے پیار، کہ تجھے کیا معلوم؟ معصوم نمونہ ہوتے ہیں، بیٹی سے محبت کرنا باپ کی فطرت کے اندر پایا جاتا ہے، اور معصوم آخری درجے پہ محبت دیتا ہے۔ لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ذرا ایک مرتبہ میدان کربلا میں آ کے دیکھیے گا، ایک اور امام ہے، اس کا آخری لحظہ ہے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے، ایک مرتبہ زلجنہ سے کہتا ہے آگے بڑھ، لیکن زلجنہ نہیں بڑھتا۔ ایک مرتبہ دیکھا کیا بات ہے، اب جو دیکھا کہ ایک بچی نے 4 برس کی بچی نے گھوڑے کی ٹانگوں میں ہاتھ ڈال رکھے ہیں، باپ سے برداشت نہ ہوا، گھوڑے سے نیچے اترے، بیٹی کو سینے سے لگایا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا آپ اپنے بیٹوں کو ساتھ لے گئے، علی اکبر آپ کے ساتھ ہے، علی اصغر آپ کے ساتھ ہے، بابا میرا حصہ مجھے دے جائیں گے۔ بیٹا دیکھیے گا ایک مرتبہ ایک بوڑھے باپ نے خاک کربلا اٹھائی، اپنی ہونے والی یتیم بچی کے سر میں خاک ڈالی، بیٹی نے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے، تیرے حصے میں اسیری آئی ہے، تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے، بیٹی آج رات میرے سینے پہ سونے کی ضد نہ کرنا، جہاں ماں سنا دے وہیں سو جانا۔ ادرکم اللہ، میں تو دیکھئے گا ہاتھ اور تم میں آخری پیش کروں گا، میں اتنے تفصیلی مسائل نہیں پڑھنا چاہ رہا تھا۔ آئیے گا دیکھئے گا چھٹے امام علیہ السلام کے جب آخری لحظات تھے نا، منصورہ دروازے سے ملعون نے ایک مرتبہ امام کے گھر کو آگ لگوا دی، جب گھر کو آگ لگی رات کا وقت ہے، امام دوڑتے ہوئے صحن میں نکلے، نہ جانے کیا دیکھا، دیوار سے ٹیک لگائی زمین پہ بیٹھ گئے۔ کسی غلام نے کہا مولا صحن میں بیٹھے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، باہر آ جائیے۔ کہا نہیں مجھے کربلا یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں امام کا شام غریبہ یاد آ گئی۔ مولا کیوں شام غریبہ کی یاد آ گئی؟ کہا میں سر پہ موجود ہوں، میری بیٹیاں کبھی صحن کی اس طرف دوڑتی ہے کبھی اس طرف دوڑتی ہے، کیونکہ گھر میں آگ لگی ہے۔ لیکن ہائے میرے جد حسین، ہائے میری پھپھیاں، جب میدان کربلا میں شام غریبوں کو خیموں میں آگ لگی، نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے، سید سجاد زمین میں پڑے تھے۔ جب خیموں میں آگ لگی تو بیویوں نے کیا کیا ہوگا؟ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ہمیں ہاتھوں کو مدد کر کے دعا کریں گے۔ پروردگار پوری دنیا کے حالات بڑے خراب ہیں، ہر جگہ پہ پریشانیاں ہیں۔ پروردگار آج واسطہ دیں گے کس لحظے کا؟ پروردگار اس لحظے کا واسطہ جب امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا ہوگا۔ روایت کے الفاظ ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے خود ہی غسل و کفن کیا، جنازہ پڑھایا، سب بنی ہاشم آئے، مدینے والے سب لوگ آئے، جنازے میں شرکت کی۔ ایک بیٹے نے بڑی تعظیم سے باپ کا جنازہ اٹھایا، اور بیٹوں کو بڑی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے کو کاندھا دیں، کاندھا لے کے چلے مدینہ جنت البقیع آئے، کہ میں اپنے دادا کے پہلو میں دفناؤں گا۔ ایک مرتبہ امام باقر کے پہلو میں قبر کو تیار کیا، وہیں پہ قبر کے اندر چھٹے امام کے جسد مطہر کو بڑی احترام سے تعظیم سے اتارا۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک سوال کروں گا، یہاں ایک بیٹے نے کتنی تعظیم سے باپ کے جنازے کو دفنایا، کتنی تعظیم سے جنازہ پڑھایا، کتنی تعظیم سے غسل و کفن کا اہتمام کیا۔ ارے سارا مدینہ شریک ہونے لگا، ارے صادق آل محمد دنیا سے چلے گئے، ارے صادق آل محمد کے جد حسین ابن علی کا میدان کربلا میں جنازہ پڑھا ہے۔ ریت نے کفن دیا، بارش نے غسل دیا، مجھے نہیں معلوم کیا عالم ہے، لیکن میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بہت بڑے مرجع نے کہا، جملہ کہا جب آپ کربلا جائیں نا تو کبھی بھی اس در پر روشنی کو دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھائیے گا۔
سونے چاندی کی زری کو دیکھنے کے بعد دھوکہ نہ کھائیے گا. وہ جو زری کے نیچے ایک لاشا پڑا ہے نا وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے. وہ چٹائی پہ رکھنے کے بعد قبر میں اتارا گیا تھا. کبھی دھوکہ نہ کھائیے گا. کتنی روشنی ہے یہاں پہ. یہ سونے کی زری ہے کہ نہیں؟ سونے کی زری کو نہ دیکھنا. وہ جو لاشا بڑا زخموں سے چور چور ہے. میرے مولا نے انہوں میں چوتھے امام نے بڑی زحمتوں سے حضرت لے کر دیکھے گا ہاتھوں کو بلند کرنے کے میں ہاتھوں کی گناہ پیش کروں گا. میں بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جن سے مسائبہ برداشت نہیں ہو رہا. مسئولات سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے کہوں گا, بیٹیوں سے جملہ کہوں گا, آپ نے صرف مسائب سنا تو اتنا رو رہی ہیں. جناب زینب نے, جناب سکینہ نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ جو لاشیں پڑے تھے میدان کربلا میں, کس طرح سے بیوی نے برداشت کیا ہوگا. وہ لاشیں جب دیکھے ہوں گے دفناتے ہوئے کیسے ہاتھوں کی. چوتھے امام کیا فرماتے ہیں, جب ایک مرتبہ بنی اسرائیل سے کہا کیا قیدی, ہم نے سارے لاشیں جہاں جہاں بتایا تھا نا, آپ نے بتایا تھا یہ لاشا یہاں دفنا دو, یہ لاشا یہاں دفنا دو. ہم نے ویسے دفنایا. 2 لاشیں باقی رہ گئے. ایک فرات کے کنارے ہے, اس کے جس عضو کو پکڑتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے. اس پہ اتنے گلز مارے گئے تھے کہ خبردار اس لاشے کو وہیں دفنا دو, کہتے شہداء میں نہ لانا. کہا وہ لاشا کس کا؟ کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے. کہا دوسرا لاشا, کہا یہ دوسرا لاشا یہاں پہ پڑا ہے. کہا تم سب چلے جاؤ, معصوم کو صرف معصوم دفناتا ہے, اس لاشے کو میں خود دفناؤں گا. ایک روایت میں بس یہی لکھا کہ امام چوتھے امام نے دفنایا, یہ نہیں لکھا کیسے دفنایا. ذرا سنیں گے الفاظ کو, اب میں الفاظ پیش کروں گا. روایت کے الفاظ ایک مرتبہ چوتھے امام نے جو قبر کو تیار کر لیا نا, ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کیا, کہا یا جدہ نانا رسول خدا ذرا آئیے میری مدد کیجئے. پھر نجف کا رخ کیا, کہا دادا علی مرتضیٰ آئیے میری مدد کیجئے. امام حسن مصطفیٰ کو بلایا. اب کیسے اٹھایا لاشا؟ ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضیٰ نے ہاتھوں کو رکھا, اور ٹانگوں کے نیچے حسن مصطفیٰ نے. امام زین العابدین قبر میں اترے, ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا, کوئی لاشا دینے والا کوئی لاشا لینے والا. ایک مرتبہ میرا دل کہتا ہے وہ پہلو میں بیوی کھڑی ہوگی, کہتی ہوگی سید سجاد لاشے کو آرام سے لینا بڑا زخمی ہے. جہاں جہاں سب کے پریشانیاں دور فرما. پروردگار اپنے پاس اپنے دور رات صاحب زمان کے دور میں تعجیل فرما. میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا, یہی شوال کا مہینہ نا جب جنت البقیع کو منحدر کیا گیا. یہاں پہ آج سکینہ ٹرسٹ میں تو بجلیاں جل رہی ہیں, روشنی ہے, بہت زیادہ نور ہے, لیکن ذرا جنت البقیع میں جا کے دیکھیے, ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں, کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے. امام زمانہ کو اس بات کا بڑا صدمہ ہوگا, ہر جگہ چراغ جل رہا ہے لیکن میری دادی کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں ہے, میرے دادی کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں. پروردگارا جنت البقیع کو تعمیر ہوتا دینا نصیب فرما. پروردگار صاحب زمان کے دور تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين